پاکستان بڑی مشکلوں سے اپنے جواز کو لے کے آگے چلا تھا. آج معاشرے میں دو طبقے ہیں. ایک طبقہ ہے استحصال کرنے والا، دوسرا طبقہ ہے جس کا استحصال ہوتا ہے. استحصال کرنے والے بھی جب استحصال کرنے پہ آتے ہیں تو وہ ان کا شمار اس کیٹیگری میں ہوتا ہے. میں آج کی یہ پریس کانفرنس آئی ایل ایف کے سابقہ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے نہیں بلکہ فرنٹ فٹ پولیٹیکل اسٹرگلر کی حیثیت سے کر رہا ہوں. اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ روایت سے ہٹ کے بات کرنی ہوگی. میں آپ لوگوں سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ میں یہ بات کس کو سنا رہا ہوں اور کس کو کہہ رہا ہوں. میں بات ریکارڈ پہ لے کے آ رہا ہوں اور اس بات کو غور سے سنیے گا. کل میں نے پشاور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن میں کہا مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے بارے میں نے کہا یہ بہت ہی شفاف لیجسلیشن ہے، بڑی واضح اور بڑی بہترین لیجسلیشن ہے. اس کا آرکیٹیکٹ کون ہے؟ اس کا آرکیٹیکٹ پاکستان نہیں ہے. یہ جو مسودہ بنا ہے یہ امریکہ اور برطانیہ کے اشتراک سے بنا ہے، اور انہوں نے چونکہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے معدنیات کے لیے تو انہوں نے اپنا مسودہ بنا کے بھیجا ہے تاکہ اس کے مطابق وہ پاکستان کی منڈی کو، پاکستان کی زمین کو، پاکستان کے اثاثوں کو استعمال کریں گے اور انہیں مکمل تحفظ حاصل ہوگا. ایسٹ انڈیا کمپنی سے بہتر نظام جو ہے وہ اس قانون میں انہوں نے بنایا بھی ہے اور اس کے پریمبل میں لکھا ہوا ہے، اس لیے دھوکے کی کوئی بات نہیں ہے. اب یہاں پہ ہوا کیا، آپ کے چوزن ریپریزنٹیٹیوز نے، عوامی نیشنل پارٹی نے یہاں پہ اس کی مخالفت کی، بلوچستان میں اس کی حمایت کر دی. جمعیت علماء اسلام نے یہاں پہ اس کی مخالفت کی، بلوچستان میں اس کی حمایت کر دی. ہماری جماعت کے کچھ لوگوں نے بھی اس کی حمایت کر دی اور عمران خان کا واضح پیغام آ گیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. اب ایک ہی پارٹی علاوہ عمران خان کے ایک طرف بات حمایت میں کرتی ہے، دوسری بات اختلاف میں کرتی ہے. اختلاف میں جو یہ باتیں کرتی ہے تو یاد رکھیں وہ آپ کا دھوکہ دینے کے لیے کرتی ہیں، اس لیے کہ آپ کا سامنا تو ان لوگوں نے کرنا ہے نا. اور حمایت اس لیے کرتی ہے کہ وہ الزام دوسروں پہ ڈال سکیں اور جیبوں میں پیسے ڈال سکیں. آپ کی اسمبلیوں کی قیمتیں بین الاقوامی منڈیوں میں مقرر ہیں. یوکرین کے پریزیڈنٹ کو بلا کے ٹرمپ نے اپنے ساتھ بٹھا کے اسے کہا کہ معدنیات کو میرے حوالے کرو. اس نے کہا کہ مجھے تحفظ فراہم کرو. انہوں نے کہا کوئی تحفظ فراہم نہیں کرتے، ہمارے وہاں ہونے سے ہی تمہیں تحفظ مل جائے گا. اور اس نے کہا ہمارے بغیر تو 3 دن جو ہے تم لڑائی نہیں لڑ سکتے. وائس پریزیڈنٹ نے کہا تو پھر یوکرین کے پریزیڈنٹ نے کہا ہاں میں نے سنا تھا، پوٹن نے بھی کہا تھا کہ 2 دن نہیں کھڑے رہ سکو گے. تو ہماری یہ جو قوم ہے، ہماری یہ جو خطہ ہے، یہ ایک بڑی لڑائی میں لڑنے جا رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عوامی سطح پہ عوام کو منظم ہونا پڑے گا ری ایکشن کے لیے، اس لیے کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. اس قانون کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. میں نے اپنی پارٹی کو واضح پیغام بھیج دیا ہے. ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ عمران خان نے کیا حکم فرمایا اور کیا حکم نہیں فرمایا. ہماری تو کلی کمٹمنٹ صرف عمران خان کے ساتھ ہے. وہ جو بھی کہے گا وہی ہمارے لیے حرف آخر ہے ہماری سٹرگل میں. لیکن جب تک وہ منظر عام پہ نہیں آتے، میں نے بتا دیا ہے اور اعلان بھی کر دیا ہے کہ یہاں پہ جو نام نہاد لوگ
पैसे लेके हुकूमतों से जमानतों के चक्रों में पड़े हुए हैं, वकालतों के हवाले से। मुअज़्ज़म लॉ फर्म, मेरे अपनी टीम के 167 अफराद हैं लॉयर्स में, उन्हें मैंने मुख्तस कर दिया है कि जेलों में जो भी हमारे लोग कैद हैं, अगर वो हमसे रुजू करेंगे, हम उन्हें पूरी की पूरी सपोर्ट एक पैसा मुआवजे लिए बगैर करेंगे। इस कानून को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। अगर यहां की असेंबली के लोगों ने अपने जमीर को बेचा, इसे मंजूर किया, तो हम अपने हिस्से का काम करेंगे, इसे अदालत में चैलेंज करेंगे। दूसरी बात, यह नहीं हो सकता कि एक तरफ हम इमरान खान से वफादारी का ऐलान करें और दूसरी तरफ अहमद वली जब इमरान खान के असेंबली के फ्लोर पे खड़ा होकर गंद बोले, तो हम यहां पे बैठ के अपने वोटों को उनके खातों में डाल के हाई कोर्ट बार के और दीगर सतहों के इलेक्शंस में उनके साथ इत्तेहाद करें। सो हम वहां पे तकसीम हैं। हम उनमें से नहीं हैं कि उनका साथ देंगे जो कि खान को गाली देंगे और खान को गंद बोलेंगे। और वो लोग जिन्होंने मराहत लेनी है, भले लगे रहे, कुछ भी हो जाए, हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। अब यहां पे पहली बात तो यह है कि हम अली अमीन के चैलेंजेस से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। कोई और भी आए तो वो भी ऐसे ही चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, इसलिए कि एस्टैब्लिशमेंट को लेके चलो, फौज को लेके चलो, आवाम को लेके चलो, ब्यूरोक्रेसी तुम्हारे साथ ना हो, बड़ा मुश्किल काम हो गया है। मेरी मोहतरमा तो मेरी लीडर हैं, इस वक्त मेरी अपनी दानिश में मैं पूरे पाकिस्तान में असेंबली में खड़ा हुआ इनसे ज्यादा कदावर शख्स किसी को नहीं समझता। यह बात मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। लेकिन ऐ सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोगों, एक बात जान लो कि शायद पंजाब का इस सूबे पे कंट्रोल नहीं हो, लेकिन इस सूबे के लोगों का पंजाब पे भी कंट्रोल है, बलूचिस्तान पे भी कंट्रोल है और सिंध पे भी कंट्रोल है। इससे ज्यादा मजबूत सूबा कोई नहीं है। अगर एनिमीज विद इन न हो तो हम लोग सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। इस मुल्क को वर्सक डैम किसने दिया है? इस सूबे ने दिया है ना। तो हमारे वो लोग जो अवामी नेशनल पार्टी से गए हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से गए हैं, सेनेट में बराबरी की सतह पे बैठे हैं, जुबानें गूंगी हो गई उनकी, बंद हो गई जुबानें। पैसे लेके वोट खरीद के इलेक्शन जाके लड़के बैठ जाओ, वहां पे अपनी मराहत हासिल करो, इसलिए अवाम ने तुम लोगों को भेजा है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की रूह से वाजे करूं कि वो लोग जो असेंबलियों में बैठ के पाकिस्तान के प्रीएम्बल को भूल गए हैं और यहां पे सेक्रेट ट्रस्ट नहीं समझ रहे, वो इस कौम के मुजरिम है। हमारे सामने कश्मीर का किजिया भी अपनी जगह पड़ा हुआ है, पानी के फैसले करते नहीं है। एक तो यहां की जो सियासी जुमातें हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत दे, लोगों के कत्ल का सामान करो, इनकी तिजारत खुल जाती है। पानी का मसला सर पे आ गया है और अभी तक वो कालाबाग डैम नहीं बना, और कालाबाग डैम नहीं बनाना था दूसरे बना लेते, तुम लोगों ने नहीं बनाए। बिजली की रॉयल्टी की बात करते हो, तुम लोगों की हुकूमत आई, क्यों नहीं ली? क्या एक काम करते हो तुम लोग, तुम्हारी जुबानें गुम कैसे हो जाती हैं? हमारी भी हुकूमत आई, सबसे पहला ऐलान यही था कि हम अदालत में जाएंगे और इस चीज को उठाएंगे। तो कहने का मकसद यह है कि फ्रंट लाइन पॉलिटिकल स्ट्रगल में इमरान खान की विजन के मुताबिक मुआवजा हमारे अपने लोगों का भी होना है और बाकियों का भी होना है, और हमने वो चैलेंज जो है खुलेआम कबूल किया है। अफगानियों को हमसे लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि कायदे आजम के मकतूबात अपनी जगह पड़े। फाटा को हकीर जानने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए कि कायदे आजम के लेटर्स थे कि आपकी वजह से ये सूबा जो है हमारे पाकिस्तान का हिस्सा बना और पाकिस्तान हमारे वजूद में आया। सो एक खुली एक लड़ाई शुरू हो गई है, डायलॉग की, पॉलिटिकल इंटरेक्शन की वो कोई नहीं कर रहा। बड़े लोग, कद वाले लोग जो हैं वो सियासी मंजर से गायब हो गए। पैसे दे दो, नौकरियां ले लो, पैसे दे दो, टैक्स दे लो, पैसे दे दो, इम्तिहानी मराकज बदल दो। पूरे मुल्क में ये काम हो रहा है। नहीं होने चाहिए, नहीं होने देंगे। रेजिस्टेंस पैदा कर रहे हैं।
ہم اپنی پارٹی کے لوگوں کی معاونت کر رہے ہیں، ہم اپنی پارٹی سے کلیش میں نہیں ہیں، ہم خان کے دیے ہوئے واضح پروگرام پہ عمل درآمد کریں گے۔ کرپشن ایک بہت بڑا عذاب بن چکا ہے، اس کا محاسبہ بھی ہم کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ میری پریس کانفرنس کے بعد کتنے لوگ اے جی آفس سے فارغ ہوئے، اور کس طریقے سے اب لوگ روزانہ لوڈ کر رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ پروگرس نکال لی ہے، یہ پروگرس نکال دی ہے۔ جب ہم سینسٹائز کرتے ہیں ایشوز کو تو لوگ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم آپ کے سامنے یہ بولتے ہیں کہ تمام صوبوں کو لے کر ہم جا رہے ہیں، بجلی کے ایشو پہ پوری ایک منظم تحریک برپا کریں گے، عوامی سطح پہ بھی، عدالتی سطح پہ اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورمز کو بھی ملائیں گے، اور اگر دنیا کو کاروبار کرنے کا شوق ہے تو ہم ان کے ساتھ مروجہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کاروبار بھی کریں گے۔ ہم نہ مسئلہ کشمیر کا سودا ہونے دیں گے، نہ افغانستان کو اپنا دشمن بنائیں گے، نہ ہم یہاں پہ دہشت گردی کے لیے راہ چھوڑیں گے، اور نہ ہی استحصال کا، لیکن جو ہمارا فرض ہے وہ فرض ہم ادا کریں گے، وہ فرض ہمیں ادا کرنا ہے۔ میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، محترمہ شاندانہ نے بہت وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی باتیں، میں نے بھی چند ابتدائی باتیں آپ سے عرض کر دی ہیں۔ اگر آپ کی طرف سے کوئی سوال جواب ہو تو ہم حاضر ہیں۔ آپ نے کہا تھا کوئی حق مل جائے گا عدالت کی طرف سے؟ اگر آپ کے، میں نے اس دن کہا نا، کل آئے تھے وہ اے این پی کے ایک ایم پی اے صاحب ہائی کورٹ میں، نام مجھ سے، ہاں وہ انہوں نے کہا کہ یہ وہ، میں نے کہا پاکستان کے آئین کے مطابق کے پی اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ قانون مائنز اینڈ منرلز کا ماننا ہے کہ نہیں ماننا۔ میں نے کہا وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہو نا تو غیرت کا ہماری اسمبلی ثبوت دے اور اسے ریجیکٹ کرے۔ اب آپ نے پانی اس کا مانگا ہے بجلی کا، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس صوبے کا پہلا وزیر اعلیٰ، پاکستان کا پہلا وزیر اعلیٰ، اس نے یہاں پہ ورسک ڈیم بنایا، اور آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آٹے کی بہت ایک دم قلت آ گئی، اس وقت راشن کے ذریعے آٹا ملتا تھا، ایک دم شہر سے آٹا غائب ہو گیا۔ اس وقت کے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ کیوں ایسے ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی پنجاب نے جو ہے وہ آٹا بند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے کہا بند کرو بجلی یہاں سے، اس نے بجلی بند کی، پورے اندھیرا ہو گیا وہاں پہ۔ وہاں سے حکومت نے اٹھایا سوال کہ یہ آپ لوگ کیا کرو، یہ تو پاکستان ہے۔ اس نے کہا کہ میرے صوبے کے لوگ اگر یہاں پہ آٹے کے بغیر رہیں گے میں تمہیں اندھیروں میں ڈبو دوں گا۔ یہ مثال میرے صوبے میں موجود ہے، آپ کے پہلے وزیر اعلیٰ نے یہ کیا ہے۔ سو وٹ آئی ایم سیئنگ از یو نیڈ لیڈرشپ، اور لیڈرشپ کو طاقت ملتی ہے آپ سے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان کی اکائی ہے، خیبر پختونخوا اور اسے اس کا حق نہ ملے۔ ہاں اگر اوپر بیٹھے ہوئے لوگ سودا بازی کر لیں اور زبان آپ کو دکھانے کے لیے کھولیں اور جیبوں میں ڈالیں پیسے، پھر یہ چیز مشکل ہوگی۔ جس پر جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ایسے اراکین ہیں کہ ان کے اپنے تحفظات تھے، تو کیا پارٹی میں اس معاملے پر گفتگو نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو کیا جو ایم پی ایز ہیں انہیں اس معاملے پر جو ہے وہ ان میں ٹرسٹ میں نہیں ہوئی؟ پی ٹی آئی مینز عمران خان، عمران صاحب ہیز سیڈ نو۔ اس لیے آپس میں بیٹھ کے اگر یہ گفت و شنید کے معاملے ہیں تو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں، سلسلہ وہاں پہ بھی ڈائیلاگ کا جاری ہے، لیکن ابھی تک کی فائق بات یہ ہے کہ خان صاحب نے سے نو بولا۔ اگر صوبائی میں سمجھو کہ ایم پی ایز جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو 50 کروڑ روپے کی آفر کی گئی ہے اس بل کے لیے، اگر وہ سب یہ کر لیتے ہیں تو کیا وزیر اعلیٰ میں یہ پوٹینشیل ہے کہ اس کے باوجود یہ چیز رکوا سکے؟ بات یہ ہے کہ کرپشن کو بے نقاب ہونا چاہیے۔ آپ سے میری درخواست ہوگی، زیادہ ان پٹ ہوگا، ایسے لوگ جو پیسے لے منظر عام پہ لائیے گا، ان کے خلاف جو کیس ہے وہ ہم دائر کریں گے۔ میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ وہ کیس ہم دائر کریں گے۔ اس دن پی ٹی آئی کے 10 سے زیادہ ایم پی ایز نے واک آؤٹ کیا کہ ہم جا رہے ہیں۔ دوسرے جو باہر کھڑے تھے ان سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو اگر صورتحال یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی جو یہ بل لے کر آئی ہے اس کو بھی اس کے بارے میں معلومات نہیں ہے، تو پھر پہلی بات آپ لوگوں نے نہیں آپ ایسا نہ بولیں نا، میری اگر آپ نے سنی ہے نا بات، تو میں نے آپ کو کہا یہ مسودہ باہر سے آیا، یہ پہلی مرتبہ نہیں، یہ تیسرا مسودہ جو باہر سے آ رہا ہے۔ جب آ گیا تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ کو پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا پتہ ہے نا،
ابھی جو امینڈمنٹ آئی ہے 26ویں ترمیم، وزیر قانون نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے تو ہاتھ میں ابھی تک یہ امینڈمنٹ آئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے بنائی ہے، تو وزیر قانون، یہ اچھی بات ہے کہ یہ تکرار آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یقیناً پارلیمانی پارٹی کا ایک موقف بنے گا، پھر وہ موقف جو نتائج مرتب کرے گا اس کی بنیاد پہ ہماری جو تنقید ہے اس کے لیے راستہ کھلے گا. ہمیں انہیں موقع دینا چاہیے اور اپنے تاثرات بھی ان تک پہنچانے چاہیے کہ ہم لوگ کیا سوچ رہے تھے. کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑی عجیب سی بات ہے، میں نے تو 2013 میں یہ کنونشن کیا تھا اور اسی موضوع پہ بات یہ ہے کہ ہماری مائنز اور منرلز کب سے پڑی ہوئی ہیں، انہیں نکالنے کا، ان سے فائدہ لینے کا کوئی انتظام ہم لوگ نہیں کر سکے. اب جب آ رہی ہیں تو ہم ایسے بھی نہیں ہیں، دیکھیں کوہ نور ہمارا ہے، تاج برطانیہ کی پیشانی پہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اب وسائل ہمارے ہیں، وہ لینے کے لیے اور لوٹنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیریکٹر کا اور عقل کا مظاہرہ تو انہوں نے کرنا ہے. آپ کو یاد ہوگا بڑا بیر کا جو اڈا ہے وہ دیا تھا انگریز سرکار کو، امریکہ کو، لیکن اس کا جو ڈاکومنٹ لکھا گیا تھا اس ڈاکومنٹ میں ہر چیز کی پیمنٹ ادا ہوئی تھی، یعنی بین الاقوامی قانون کے مطابق مسودہ تیار ہوا اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہوئی. یہاں پہ بھی بین الاقوامی تجارت کے تو ہمیں راستے کھولنے ہوں گے. اسلام میں دو چیزیں ہیں، ایک وحدانیت پہ کمپرومائز نہیں کرو گے، اسے پھیلاؤ گے، اور دوسرا تجارت کرو گے. یہاں پہ آپ نے فیئر اینڈ آنیسٹ ٹریڈ اینڈ کامرس کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا ہے. تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لوگ ایسا ماحول بنائیں کہ ہم کرپٹ پریکٹسز کی نظر نہ ہو جائیں، اور یہ ہمارے جو اثاثہ ہے یہ ہمارے فائدے میں استعمال ہو. تو ہمیں ریئیکٹ کرنا چاہیے، ہمیں حصہ لینا، ہمیں پوچھنا چاہیے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ پہلے رجیم میں ہماری صوبائی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور ایک آبیانہ لگایا جا رہا تھا، غور سے سنیں. چارسدہ میں پانی کا ایک وہ بنا رہے تھے آبیانے کے لیے، اس کے لیے ایریگیشن کے لیے، اور ایک ٹیکس لگایا اس وقت حکومت نے، پہلی حکومت نے. تو ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ کھڑے ہوئے، یہ مسودے موجود ہے پارلیمنٹری ڈیبیٹ میں، وہ کہتے ہیں اچھا مجھے اب پتا چلا کہ یہ جو پیسہ لگایا گیا ہے، یہ جو ٹیکس ہے، یہ یہاں سے آئے گا اور اس مد میں خرچ ہوگا، ہاں پھر تو ٹھیک ہے. یعنی اس طریقے سے تو ہمیں وہ شعور پیدا کرنا چاہیے، اور ہم نے وہ کرنا ہے، اس کے لیے ہم سٹرگل کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ اثاثے ہمارے قومی مفاد میں جائیں. باقی کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز کا محاسبہ کرنا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ بٹ صاحب یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف حکومت جو ہے وہ کچھ لوگ جس طرح آپ نے کہا کہ اس بل کے حق میں ہے اور ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں، اس میں کچھ ترامیم بھی انہوں نے کہ کیبنٹ سے اپروو ہوا ہے، کچھ لوگ جو ہے اس کے مخالفت کر رہے ہیں. کیا اس میں وہ پی ٹی آئی حقیقی اور وہ جو حکومتی والے وہ عنصر شامل ہے؟ کیا ارے نہیں، یہ ڈیبیٹ ہے نا، دیکھو ڈیبیٹ ہے، موقف ہوتا ہے نا، موقف ہوتا ہے. اگر موقف میں کوئی اختلاف رائے ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے. حتمی طور پہ اگر وہ کلیدی طور پہ یکجا ہو کے ایک فیصلہ کر لینا تو وہ آخری موقف بنتا ہے، اس سے پہلے تو یہ مراحل گزرتے ہی ہیں. تو یہ اچھی بات ہے، ڈیبیٹ کا ہونا کسی بھی معاشرے میں اچھی بات ہے. اب دیکھو ہم بھی یہاں پہ آ کے بول رہے ہیں، ہمارا تو پی ٹی آئی سے تعلق ہے، تو ہم پی ٹی آئی کے خلاف نہیں، ہم بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، پارٹیسپیشن کر رہے ہیں. سو آپ اگر اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو خوبصورت چیز نظر آئے گی. ایک اور بات، 21 تاریخ کو آپ کی اجازت سے 21 تاریخ کو میں نے کہا نا کہ فرنٹ لائن پولیٹیکل سٹرگل شروع کی ہے، تو 21 تاریخ کو پہلا ٹاؤن ہال جو ہے وہ میں یہیں پہ پریس کلب میں ارینج کروں گا، اور اس میں اسی پولیٹیکل موضوعات پہ جہاں پہ آپ کے کوسچن آنسر اوپن ہوں گے تو آپ کو دعوت بھی دیں گے، اور آپ کو ابھی سے بتاؤں بھی کہ ہم نے ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا ہے. آپ نہیں آئے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کریں آپ سے ہم یہ توقع رکھیں گے کہ آپ کی کب پوچھا جانے والا سوال وہ درست ہوگا اور ریکارڈ پہ حق ثابت ہوگا. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری رکنیت کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. آئی ایل ایف کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، آئی ایل ایف کے پریزیڈنٹ نے جو یہ حرکت کی تھی اسے میں نے بتا دیا کہ تمہارا جو مافیا ہے
उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। मैं अपने आप को डिसंगेज कर रहा हूं तुम्हारी एक्टिविटीज के साथ, इसलिए कि तुम करप्ट प्रैक्टिसेस में, तुम इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हो। और मेरा फिर वो लेटर भी शरीक हुआ, आपके साथ शेयर हुआ था, कि जिसमें मैंने ये पोजीशन वाजे की थी। तीसरी बात यह है, सरतापा देख लीजिए, मेरा ताल्लुक पीटीआई के साथ है। और दूसरी बात यह है कि आईएलएफ के मामले में मेरी पोजीशन, याद रखिए, वो मौखर नहीं, ना कोई हमारा आईन, ना हमारा कानून, ना हमारा कोई मुसव्विदा उसे ऐसा करने की इजाजत देता है। बाकी उसने कहा कि मैं डैमेजेस का सूट लाऊंगा, मैंने फौरी तौर पे कहा बिस्मिल्लाह लेकर आओ तो सही ना। जितने इल्जाम मैंने लगाए यहाँ पे, जितनी बातें की मैंने, वो सारी उसने तस्लीम कर ली। मैंने आपके सामने उसका वीडियो बयान पढ़ के, सिर्फ वीडियो बयान सुनवाया, ऑडियो। उससे पूछा गया, जियो का नुमाइंदा था, उसने कहा ये मेरी आवाज है। उसने क्या था, उसने कहा था कि कंसीड करो केस को, मान गया। उसने कहा था कि मेरा कोई रिश्तेदार जो है यहाँ पे नहीं है, मैंने किसी को मुलाजमत नहीं दिलवाई। नोटिफिकेशन भी रिकॉर्ड पे आ गया, उन्होंने अपने पोते को नौकरी दिलवाई है। आपकी बाकी जो बातें थी कि पैसे वो लेते हैं, मुझसे पहले औसाफ डिजिटल जो है उसने स्टोरी दी थी, उसने बताया कि इनसे पैसे लिए जाते हैं। तो यार बात सुनो, सियासी शोबदाबाजी को छोड़ो, मुअज्जम भट्ट एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट है, ये याद रखो। और मुअज्जम भट्ट जो बात करेगा वो आईन और कानून की बात करेगा। इस सियासी शोबदाबाजी का मेरे नजदीक कोई अमल दखल नहीं है। जो डैमेज आएगा देख लेंगे। भट्ट साहब ये बताएं कि मैंने ये कहा है कि मैं आपके सामने ऐलान किया है कि मैं कल मिल के भी आया और कैदियों से मैंने कहा कि मैंने अपने मुअज्जम लॉ फर्म की जो टीम है ना, वो मैंने उनके लिए मुख्तस कर दी है। इसी से जुड़ा सवाल है कि आपकी पार्टी के हवाले से जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें आम पुख्तनों की भी गिरफ्तारियां हुई हैं, तो उनके लिए क्या इकदाम? तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना, उसमें भी है। मैंने उसी कहा की ना, बात कर रहे हैं। वो शहजादे, मैंने मुअज्जम लॉ फर्म ने, मैंने अपनी टीम के 169 लोग जो है इस पे लगा दिए, जो आएगा करेंगे।